لاہور کی شام تھی۔ مین راہداریوں پر روشنیوں کا ہلکا ہلکا ہجوم، ٹریفک کا شور اور دیر تک کھلی رہنے والی دکانوں کی روشنیوں نے پورے شہر کو ایک مدھم چمک دی ہوئی تھی۔ مال روڈ کے پاس واقع شہر کے مشہور ریسٹورانٹ لکمیٹ میں لوگ شام کے کھانے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ میزوں پر روشن چراغ، کندھا نیچے ڈھلکتا ہوا میوزک اور ایک گرم خوشگواری کا ماحول تھا۔ زارا 30 کے قریب مگر خوبصورتی میں جوان، ایک نئے ڈریس میں ملبوس، اکیلی آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غمزدہ تاثر مگر حوصلہ بھی تھا۔ آج وہ اپنے لیے ایک آخری خواہش پوری کرنے آئی تھی، ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں اچھا کھانا اور خود کو خوبصورت محسوس کروانا چاہتی تھی۔ اس نے باورچی سے اپنی پسند کا کھانا منگوایا، آہستگی سے کھایا اور پھر بار کے پاس جا کر غیر الکوہولک ڈرنک مانگی۔ بار کا انداز خوش آئند تھا، بارٹینڈر مسکرا کے ڈرنک بنا رہا تھا۔ زارا کے برابر والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اعلیٰ آصف۔ اس کی نگاہیں پہلی نظر میں امیرانہ شان و شوکت ظاہر کر رہی تھیں۔ کپڑے مہنگے، ہاتھ میں سونے کی موٹی بھاری گھڑی اور اتنی بے پرواہی کہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کی ادائیگی بھی اس کے لیے کسی شرم کا معاملہ نہ تھی۔ اعلیٰ آصف نے برابر میں بیٹھی زارا کے ڈریس کو اٹھایا اور اپنے کھانے کے گندے ہاتھ اور منہ اس کے ڈریس سے صاف کرنے لگا۔ زارا اچانک چونک پڑی۔ یہ کیسا رویہ ہے آپ کا؟ آپ کو ذرا تمیز نہیں ہے کہ یہ میرا ڈریس ہے؟ اعلیٰ ایک لمحے کے لیے جھنجھلا گیا مگر پھر بولا بے باک انداز میں، میڈم میں یہاں کا مالک ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھے سبق سکھاؤ۔ زارا نے غصے میں قریب آ کر کہا، معاف کیجیے گا، آپ کا امیر ہونا میرا احترام مانگنے کا حق نہیں چھینتا۔ اعتراض آگے بڑھا، لفظوں کی تیزیاں بڑھ گئیں۔ اعلیٰ نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر زارا کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگا، لو یہ لو، نیا ڈریس خرید لو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ زارا نے پیسے واپس کرتے ہوئے ایک تھپڑ دے مارا۔ آواز گونجی، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اعلیٰ کا گارڈ سمی فوراً آنکھ اٹھا کر بیچ بچاؤ کرنے لگا، مگر صورتحال تیزی سے انتہا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ریسٹورانٹ کی انتظامیہ بھی موقع پر آ گئی۔ جھگڑا بڑھ گیا۔ زارا گولی کی طرح سب کے منہ پر برا بھلا کہنے لگی۔ ماحول سنگین ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ اچانک زارا کے ہاتھ پاؤں لڑھک گئے، وہ بے ہوش پڑ گئی۔ فرش پر گرنے کی آواز کے ساتھ ہال میں سناٹا سا چھا گیا۔ لوگ دوڑ کے اس کے پاس پہنچے۔ انتظامیہ نے فون کر کے ایمبولینس بلائی۔ ایمبولینس پہنچی، زارا کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اعلیٰ جو شرمندگی سے گھبرا رہا تھا، ایک ملائم سی کنفیوزی حالت کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر ندا نے جلدی سے تشخیص کر کے کہا، ہم نے ابتدائی طور پر دیکھا تو وہ بے ہوش ہوئی تھی، لیکن اس کے خون کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد پتہ چلا ہے کہ اسے لیور کا آخری سٹیج کینسر ہے۔ یہ الفاظ اعلیٰ کے لیے بجلی بن کر گرے۔ اس کے چہرے پر ندامت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ زارا کا کمرہ خالی تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ زارا کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے یا کوئی بہت بڑا سپورٹ سسٹم موجود نہیں تھا، بس چند دن اور بچے ہوئے تھے۔ اعلیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنی پہلی حرکت واپس لے سکے تو شاید کچھ فرق پڑتا۔ اس کے اندر ایک عجیب چنگاری جاگی، ایک احساس جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں نے غلط کیا اور میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، مجھے زارا سے ملنے دیں۔ ڈاکٹر نے محتاط انداز میں جواب دیا، وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی، مگر آپ چاہیں تو انتظار کریں، اور اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خصوصی علاج کی ضرورت ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ کے دل میں ایک فیصلہ پل پڑ گیا۔ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، مگر اسے یہ بھی احساس تھا کہ معافی مانگنا، رشتوں کو بدلنا اور وقت کی قدر کا ادراک شاید اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اگلے صبح اعلیٰ اپنے دفتر کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، دماغ میں بجتے ہوئے سوالات۔ وہ رات بھر سو نہ سکا تھا۔ اس کی یادداشت میں زارا کی آنکھوں کا دکھ، اس کا غصہ اور پھر بے ہوشی میں گر جانا، یہ سب ایک زخم کی مانند تھا جو اس کے دل پر گہرا داغ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے معتمد گارڈ سمی کو کہا، زارا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرو، اس کا نام، خاندان، کوئی عزیز۔ سمی نے تحقیق شروع کی، ہسپتال کے ریکارڈ، عملہ اور زارا کے ساتھ آئینی دستاویزات۔ کچھ دیر بعد سمی واپس آیا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ سر، اس کے پاس کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، نوکری کرتی تھی اور قرض میں تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے 1 ہفتہ باقی ہے۔ یہ خبر اعلیٰ کے لیے بجلی کی طرح تھی۔ اس نے اپنے ذاتی ہوٹل، ریسٹورانٹ اور کاروباری رقوم کو ذرا سا جمع کیا، بس اتنا کافی کہ زارا کی تقریباً سارے علاج کی رقم ادا کی جا سکتی تھی۔ مگر اعلیٰ کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ زارا کو وہ عزت دی جائے جو وہ چاہتی تھی، زندگی کا ایک حسین لمحہ، کوئی مہنگا ڈریس، آرام اور کوئی خوبصورت شام جسے وہ یاد رکھے۔ اعلیٰ ہسپتال گیا،
زارا نیم ہوش میں تھی، آنکھوں کے کنارے سرمئی تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سختی تھی۔ وہ ندامت سے بھرپور اس کے آنے پر خاموش رہی۔ اعلیٰ نے ہاتھ جوڑا، آنسوؤں سے بھرا چہرہ دکھاتے ہوئے کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت غلط کیا۔ زارا نے آہستگی سے سر ہلایا، تمہاری حرکت مجھے جلا کر گئی، یہ میری آخری خواہش تھی، ایک خوبصورت لباس میں آخری کھانا، مگر تم نے میرا لباس تباہ کر دیا۔ اعلیٰ نے فوراً کہا، میں نے تمہارا لباس بدلوا دیا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، اور جب وہ پیچھے مڑی تو ایک حیرت انگیز منظر تھا، ایک خوبصورت مہنگا لباس جس میں زارا پہلے سے بھی زیادہ نکلی ہوئی لگتی۔ یہ لباس اعلیٰ نے گمنام طور پر لا کر اس کے وارڈ کے دروازے کے باہر لٹکا دیا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں وہ سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، مگر اس کی آواز میں ابھی بھی سختی باقی تھی۔ میرے ساتھ ڈنر کے لیے کوئی ہینڈسم پارٹنر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ نے فوراً اپنے گارڈ سمی کی طرف دیکھا۔ سمی جوان، دلکش مگر سخت تھا، اور وہی اعلیٰ کی نظر کا حصہ بنا۔ زارا نے آہستہ سے ہنسی کی اور کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں، میرا پارٹنر ہونا چاہیے کوئی تمہارے جیسا ہینڈسم۔ اعلیٰ نے یہ سن کر ایک سکون محسوس کیا، شاید یہ معافی کا پہلا قدم تھا۔ اس رات اعلیٰ نے اپنے ریسٹورانٹ کا ایک خصوصی حصہ ہسپتال کے وارڈ میں تبدیل کروا دیا۔ میزیں، لیمپس، نرم موسیقی اور ایک چھوٹی سی ٹیم جو کھانا تیار کرے۔ یہ ایک عجیب سا خیال تھا، مگر اعلیٰ نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زارا نے پھر بھی کہا، تم نے میرا لباس برباد کیا، مگر پھر بھی تمہاری یہ کوشش مجھے پسند آئی۔ رات کو ایک خاص محفل سجائی گئی۔ ڈنر ہسپتال کے بیڈ کے پاس ایک چھوٹے مگر خوبصورت ماحول میں۔ زارا نے آرام سے کھایا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر سکون آیا، وہ اب کچھ نرم پڑ رہی تھی۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا، مگر دونوں کو معلوم تھا کہ وقت کم ہے۔ اگلے دن کی صبح زارا کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے اطلاع دی کہ زارا کو شاید طبی توجہ کی ضرورت ہے، اسے جلد از جلد کسی ایسے ملک لے جانا ہوگا جہاں جدید سرجری ممکن ہو۔ پیرس میں ایک ماہر سرجن نے کہا تھا کہ فوری آپریشن سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر یہ سفر، آپریشن اور فالو اپ علاج لاکھوں کا تھا، جو کہ زارا کے لیے ناممکن تھا۔ اعلیٰ نے فوراً فیصلہ کر لیا، وہ زارا کو پیرس لے جائے گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ وہی شام اسپتال سے ایئر ایمبولنس کا بندوبست شروع ہوا۔ اعلیٰ نے اپنے نیٹ ورکس استعمال کیے، ویزا، فلائٹ، خصوصی اجازت، سب کچھ راتوں رات مکمل کروایا گیا۔ سمی اور ایک نجی نرس ٹیم نے زارا کے ساتھ سفر کا بندوبست کیا۔ زارا نیم ہوش و بے ہوش کے درمیان ایک کیف میں اپنا پاسپورٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ اعلیٰ نے اس کے ہاتھ تھامے اور وعدہ کیا، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ جہاز نے پیرس کے لیے اڑان بھری، اور امید کی ایک کرن دونوں کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ پیرس پہنچنے پر اعلیٰ اور زارا کا طبی عملہ فوراً متحرک ہو گیا۔ پیرس کے ایک معروف میڈیکل سینٹر میں زارا کو داخل کیا گیا، اور بہترین سرجنز نے فوری آپریشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اعلیٰ نے اپنے ذاتی ریزرویشن اور مالی وسائل کھول دیے۔ وہ کسی بھی قیمت پر زارا کی جان بچانا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کا احساس گناہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے صرف اپنی ندامت مٹانے کے لیے یہ سب کیا، یا واقعی اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے احترام پیدا ہو گیا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ 3 گھنٹے کی پیچیدہ سرجری کے بعد ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ اگرچہ مریضہ بہت کمزور تھیں، مگر آپریشن نے کینسر کے بڑے حصے کو نکال دیا تھا۔ اب زارا کو ریہیب اور وقت درکار تھا۔ اعلیٰ نے اس خبر کو سن کر اپنا سر جھکا لیا، آنکھوں میں خوشی اور بے چینی کا مرکب تھا۔ وہ روزانہ ہسپتال آتا، زارا کے لیے پھول لے جاتا، اور خاموشی سے اس کے بستر کے پاس بیٹھا رہتا۔ زارا جب نیند سے جاگتی تو اس کی آنکھوں میں پیچیدہ جذبات ہوتے، ایک طرف شکر گزاری، دوسری طرف وہ بھڑکتی ہوئی یاد کہ ایک آدمی نے پہلے اسے ذلیل کیا تھا۔ زارا نے خاموشی سے کہا، اگر میں مر جاتی تو تم یہاں کیا کر رہے ہوتے؟ اعلیٰ نے ہنستے ہوئے موبائل نکال کر ایک تاریخ دکھائی۔ پاکستان میں ڈاکٹروں نے جو ڈیڈ لائن بتائی تھی وہ گزر چکی تھی۔ تم مری نہیں، تم زندہ ہو، اس نے آہستگی سے کہا۔ زارا کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، ورنہ وہ ڈرتی تھی کہ اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ اب جب وہ زندہ تھی تو ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھل گئی تھی۔ اعلیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ سرجری کے بعد کچھ دنوں میں زارا کی طبی حالت بہتر ہوتی گئی۔ اعلیٰ نے روزانہ ہسپتال آنے کے ساتھ ساتھ ایک آرام دہ کمرہ بھی بک کروایا جہاں وہ رکے رہتے، اور زارا جب کبھی باہر گھومنے کو تیار ہوتی تو وہ اسی کمرے میں باہر لے جاتا۔ دونوں کے درمیان غیر رسمی باتیں شروع ہو گئیں، زندگی، محبت، غلطیاں اور معافی۔ اعلیٰ نے زارا کو بتایا کہ اس کی پہلی حرکت غصے اور غرور میں کی گئی تھی، مگر جب اس نے زارا کو قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ انسانوں کی زندگی کتنی نازک ہے۔
ایک شام جب زارا کا ریہیب تقریباً مکمل ہوا، اعلیٰ نے کہا، چلو اب مجھے تمہیں باہر کھانا کھلانے کے لیے کسی ریسٹورانٹ کو وارڈ میں لانے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں تمہارے ساتھ واقعی باہر چلوں گا۔ زارا نے مسکرا کر کہا، پھر تمہیں اب میرے لیے ایک پارٹنر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے خود کہا تھا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر آخر تم نے بس ایک چیز پائی، خود مجھے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ اعلیٰ نے زارا کی ہتھیلی تھامی اور کہا، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے، روزمرہ میں، ہر لمحے میں۔ ایک ہفتے بعد جب زارا کو مکمل آرام کی ہدایت دی گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، ایک دوسرے کے آنسوؤں میں لپٹے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اعلیٰ نے پہلی بار دل کی بات کہی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زارا نے آہستگی سے اس کی بات سنی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ بھی خاموشی سے جواب دے رہی تھی۔ ان کی ملاقاتوں نے ایک رشتے کی بنیاد رکھی، ایک ایسا رشتہ جو غلطی اور ندامت، معافی اور امید سے بنا تھا۔ چند دنوں بعد جب زارا کی صحت مضبوط ہونے لگی، دونوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واپس جائیں گے، لیکن اس بار ایک نئے آغاز کے ساتھ۔ اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ زارا کو ہر وہ چیز دے گا جو اس نے کبھی خواہش کی تھی، عزت، پیار اور حفاظت۔ زارا نے اپنے اندر ایک نیا حوصلہ محسوس کیا، وہ اب خوف کم محسوس کرتی تھی اور مستقبل کے لیے محتاط امیدیں رکھتی تھی۔ پیرس کے ہوٹل میں ایک آخری رات دونوں نے شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے کہا، ہم نے جو وقت گزارا ہے وہ قیمتی ہے، چاہے زندگی ہمیں آگے کیا دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پاکستان واپس آ کر لاہور کی ہلچل دونوں کو ایک حقیقی دنیا میں واپس لے آئی۔ زارا نے اپنے علاج کے بعد زندگی کو نئے سرے سے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر مضبوط ہونا چاہتی تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ رہے۔ اعلیٰ نے اپنا کاروبار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدلا، وہ سخت مزاج مالک کم رہا اور رحم دل انسان زیادہ نظر آیا۔ اس نے اپنی قوت اختیار کو دوسروں کی مدد میں لگانا شروع کیا، خاص طور پر ان خواتین اور مریضوں کے لیے جنہیں میڈیکل مدد درکار تھی۔ ایک ہفتے بعد اعلیٰ نے اپنے شہر کے سب سے بڑے ہال میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی۔ یہ تقریب زارا کی بھرپور صحت یابی اور نئے آغاز کے نام تھی۔ زارا نے شرم و حیا کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ ہال میں روشنی تھی، ایک چھوٹی سی سٹیج پر موسیقی اور ہزاروں لوگوں کی نظروں میں ایک نئی کہانی بن رہی تھی۔ اعلیٰ نے لوگوں کے سامنے کہا، آج یہاں ہم زندگی کی قدر کا جشن منا رہے ہیں۔ زارا نے مجھے سکھایا کہ انسانیت، معافی اور مہر وہ چیزیں ہیں جو ہر دولت سے بڑی ہیں۔ تقریب کے بعد جب ہال خالی ہوا اور لوگ چلے گئے، اعلیٰ اور زارا ہال کے باہر کھڑے تھے۔ زارا نے اچانک اپنے ہاتھوں سے اعلیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، تم نے میری زندگی بدل دی، تم نے وہ کیا جو شاید کوئی اور نہ کر پاتا۔ اعلیٰ نے آہستگی سے جواب دیا، تم نے مجھے وہ احساس دیا جس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ پہلے میں صرف دولت اور عہدوں میں کھویا رہتا تھا، مگر اب تمہاری وجہ سے میری دنیا بدل گئی ہے۔ وہ لمحہ نرم تھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر مسکان۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک نئی راہ کا انتخاب کیا۔ زندگی کے پیچ و خم، دکھ اور خوشیوں کے درمیان انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نہ صرف آکسیجن کی ضرورت میں بلکہ ہر ایک عام دن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ کچھ ماہ بعد جب زارا مکمل صحت مند محسوس کرنے لگی، انہوں نے چھوٹا سا رسمی سا قصہ لکھا۔ اعلیٰ نے اپنے تمام ریسٹورنٹس میں ایک نئی پالیسی نافذ کی، گاہکوں کے حقوق کا احترام اولین ہوگا اور کسی بھی قسم کی تحقیر یا بدتمیزی کو جگہ نہ دی جائے گی۔ زارا خود رضاکارانہ طور پر ایسے پروگراموں میں شامل ہوئی جو مریضوں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک شام جب دونوں اسی ریسٹورانٹ میں قدم رکھتے ہیں، وہیں جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، لوگ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ زارا نے مسکرا کر کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے سب کچھ کھویا اور پھر پایا۔ اعلیٰ نے آہستگی سے کہا، ہاں، اب میرے پاس کوئی ریسٹورانٹ یا ہوٹل رہ گیا ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو چیز میرے پاس رہ گئی ہے وہ تم ہو۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو مگر خوشی کے۔ انہوں نے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، مصائب آئے اور گئے، مگر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھ لیا تھا۔ یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، مگر معافی، محبت اور عمل سے وہ غلطیاں درست ہو سکتی ہیں۔ زارا اور اعلیٰ کی کہانی یہی سکھاتی ہے کہ زندگی چاہے کتنی ہی نازک کیوں نہ ہو، امید، رحم اور ایک دوسرے کا ساتھ اسے خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اور یوں ان کی زندگی آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں نیا پیار اور مستقبل میں ایک ساتھ چلنے کا عہد۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، ایک خاتمہ جو دراصل نئے آغاز کی شروعات ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے،
ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔